آج کل اسلام کے اوپر ایک یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مساوات کا دین اور مذہب نہیں ہے، اس کے اندر مساوات نہیں ہے، اس نے بلکہ لوگوں کے درمیان کیٹیگریز کی ہیں اور ان کے درجے اور سٹیپس کیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اب کچھ دور جدید کے اندر مغربی جو لوگ ہیں مفکرین، وہ اس بات کو جو اچھال رہے کہ دیکھیں مرد اور عورت برابر ہیں، مساوات ان کے درمیان ضرور ہونی چاہیے، برابری ہر شعبے میں، چاہے وہ ان کی تخلیق، کریشن، ان کی طبیعت، ان کی فزیک کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن کیا ہے کہ وہ مساوات، ہر چیز ایکول جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اسلام مساوات کی نفی کرتا ہے اور عدل و انصاف کو پرموٹ کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عدل و انصاف کا دین ہے، وہ مساوات کا دین نہیں ہے۔ بحیثیت انسان وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ تو برابر ہے، ان کی عزت، تکریم، ان کے دینی معاملات وہ جو ہے وہ برابر رکھے گئے ہیں، سوائے چند ایک چیزوں کے، اور وہ جو تھوڑا سا ان کے اندر تفاوت ڈفرنٹ پیدا کیا گیا ہے یا بیان کیا گیا ہے، وہ بھی ان کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے جو مرد اور عورت کی طبائع کے مطابق ہے، ورنہ اسلام نے ظلم نہیں کیا بلکہ اسلام نے ان کے لیے فائدہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر بار بار اس چیز کو اللہ نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم جب بھی جو ہے وہ کوئی کام کرو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے، عدل سے کام لو، وہ تقوی کے قریب ہے۔ انصاف سے کام لو، وہ چاہے تمہاری اپنی ہی ذات کیوں نہ ہو، یعنی عدل و انصاف کو کسی صورت میں چھوڑنا جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا جاننے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا دن اور رات یعنی روشنی اور اندھیرا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر فرق ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے اندر جو عدل و انصاف کا تقاضا ہے وہ فرق کرتا ہے، وہ گریڈنگ کرتا ہے کہ اس کو اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق درجہ دیا جائے۔ اگر مساوات کا نام لینا ہے تو آپ دیکھیں ایک جاہل کو پکڑ کے آپ بہت بڑی سیٹ پہ کیسے بٹھا سکتے ہیں، اس کو آپ پروفیسر کیسے لگا سکتے ہیں، آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کو پڑھانا پڑھنا نہیں آتا اس کو آپ جو ہے وہ وی سی بنا دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو حکم یہ ہے کہ درجہ بندیاں جو کی گئی ہیں وہ ان کی محنتوں کے حساب سے، یہ تو پھر گدھا اور گھوڑا برابر باندھنے والی بات ہی ہے، ادھر کھوتا بھی باندھ دیں ادھر گھوڑا ہی باندھ دیں اور کہیں جی ایک ہی ہے، ان کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا یہ خوبصورت نظام ہے کہ اس نے عدل و انصاف کو پرموٹ کیا ہے اور عدل و انصاف کی ہی بات کی ہر معاملے میں۔ جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ بقدر القد تنقسم المالی، اللہ رب العزت ہر ایک اس کی محنت کے حساب سے جو ہے وہ درجے بندیاں دیتا ہے، تو لہٰذا عدل و انصاف ہے، مساوات کی بات یہاں پہ کسی صورت بھی نہیں ہے کہ دیکھیں جی عورت کو پیچھے رکھ دیا گیا ہے مرد کے مقابلے میں، تو عورت کو پیچھے نہیں رکھا گیا، اس کی ذمہ داریاں، اس کی فیلڈ، جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا ہے یا جس چیز میں وہ اسپیشلسٹ ہے، اس کو وہی فیلڈ دی گئی ہے جس کے لیے اس کی تخلیق بھی ہوئی ہے، جس انداز اور جس طریقے کے ساتھ، تو یہ بے عینی اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور انتہائی شفقت والا جو ہے وہ معاملہ کیا گیا ہے۔ اب ایک عورت جو ہے وہ ایک کام کے لیے بنائی نہیں گیا، اب اس سے وہ کام لیں تو کیا اس کے ساتھ یہ آپ کی شفقت ہے یا ظلم ہے؟ اب یہ عورتیں مردوں والے حقوق مانگتی ہیں تو کل کیا کوئی مرد یہ بھی حق مانگ لے کہ مجھے بچہ جننے کا حق کیوں نہیں دیا گیا، تو لہٰذا مجھے بھی یہ حق دیا جانا چاہیے، میں بھی اپریٹ کرواتا ہوں یا میں بھی اپنی جینڈر جو ہے وہ چینج کرواتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے اور مساوات ایک غیر انسانی جو ہے وہ ٹرم ہے جس کو اب جو ہے وہ انٹروڈیوس کچھ عرصے سے کروایا جا اور بتایا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں تباہی ہی تباہی ہے، خاندان کے اجڑنے، گھرانوں کے برباد ہونے کا ہی خدشہ ہے۔ جو جس کی فیلڈ ہے، جو ایکسٹیریئر کا ماہر ہے وہ ادھر جائے خارجہ امور میں، جو انٹیریئر کا ماہر ہے وہ داخلہ امور میں آئے، تو یہ دونوں چیزیں مل کے چلتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ادھر والے کو اٹھا کے ادھر پھینک دو، ادھر والے کو اٹھا کے ادھر پھینکو، تو پھر کام الٹا ہوتا ہے، الٹی گنگا بہتی ہے، تو پھر معاملہ غلط اور خراب ہوتا ہے۔